کے اندر بھی ڈالے اور ہمیں بھی دی. ہم جن کے پاس گئے تو میں تو ان کے یہاں کوئی دعا کرتا اے اللہ جنہوں نے 1 ریال دیا یا 100 ریال دیا اے اللہ ان کو اور زیادہ عطا فرما. آمین. ان کی ہمیں امید نہ تھی کہ اتنے پیسے ہم سے اکٹھے ہو جائیں گے. الحمدللہ تقریباً 2700 ریال اکٹھا ہوا ہے الحمدللہ. تو اس کے اوپر ہلکا سا میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک کے اندر کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. کوئی ہے میرا بندہ امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی فرد ہے کہ جو میرے نام کے اوپر ایک خرچ کرے, ایک نیکی کرے یا 1 روپیہ خرچ کرے یا 1 ریال خرچ کرے یا ایک مجھے سجدہ دے یا 1 روپے کے اندر فطرانہ ادا کرے, زکوٰۃ ادا کرے. کوئی ہے ایسا بندہ؟ من ذا الذی, کوئی ہے کون؟ یقرض اللہ قرضا حسنا, جو اللہ کو حلال رزق میں سے قرض عطا فرمائے. یہاں جو آدمی جو بیٹھے ہوئے ہیں حضرات, جو اپنے ڈیوٹیوں پہ جاتے ہیں, پلانٹ پہ جاتے ہیں, میں تو قسم کھائے کہتا ہوں کہ الحمدللہ ان کا رزق 100% حلال ہے, 100% حلال ہے. تو یہ آیت ان آدمیوں کو ڈھونڈ رہی تھی, یہ آیت اللہ کے کلام کی ڈھونڈتی ہے, لیکن وہ حلال رزق والے آج نہیں ملتے. کوئی نہ کوئی ڈنڈی کہیں نہ کہیں مار رہا ہے. یہ ساتھی ایسے ہیں اپنے خون پسینے کی کمائی کے اندر سے انہوں نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیے. تو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کوئی ہے میرا بندہ جو مجھے قرض حسنہ میں سے مجھے قرض ادا کرے. اب اللہ تو قرض لینے سے پاک ہے, اللہ تو سخی ہے, اللہ تو ورا و ورا ذات ہے. اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہاں اللہ کا فرماتا ہے کہ کوئی ہے مجھے میرے راستے میں نکلے اور نیکی کرے اور قرضہ دے اور 1 ریال خرچ کرے, زکوٰۃ دے یا فطر دے یا قربانی کرے, عمرہ کرے, حج کرے, ماں باپ کی خدمت کرے. یہ سارے اللہ کو قرضہ دینے کے مطابق ہیں. اور جن میں بھائی نے 1 ریال بھی خرچ کیا الحمدللہ, تو اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. کوئی مجھے تو دے, 1 ریال تو دے, میں کیا کروں گا؟ اضعافا کثیرا, تو پھر اللہ اس کو بڑھاتا ہی جائے گا. کتنا بڑھاتا جائے گا اب ہم نہیں جانتے. جس کو اللہ بڑھا دے میرے بھائیوں, پھر اللہ کے بڑھانے کی میرے کوئی حد نہیں ہے. اس کے اوپر اللہ کے نبی میرے بھائی اڑ گئے کہ یا اللہ زد امتی, میری امت کے لیے اور زیادہ عطا فرما. تو اللہ نے اس آیت کو پیچھے کر کے ایک آیت کو اتارا کہ ماسر الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. اے میرے حبیب آپ خوش ہو جائیے کہ آپ کی امت کا کوئی فرد میرے راستے میں 1 ریال خرچ کرے گا, 1 سجدہ ماتھے کا دے گا یا کوئی زکوٰۃ دے گا یا میرے راستے میں نکل کے میرے بندوں کی خدمت کرے گا, میں کیا کروں گا؟ 700 گنا بڑھاؤں گا. میں 700 گنا. تو میرے بھائیوں یہ سمگلنگ کے اوپر نہیں ملتا, ڈکیتی مارنے کو ملے. یہ اللہ کیا دینے گیا اپنے بندوں کو کہ 700 گنا. اس 700 گنا کے اوپر میرے بھائیوں اللہ کے رسول پھر بھی اڑ گئے, یا اللہ زید امتی, میری امت کو اور زیادہ عطا فرما. 700 گنا بھی پیچھے کر دیا. تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ خوش ہو جائیے کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, کہ آپ کا کوئی ایک امتی میرے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرے گا, میں اس کو بغیر حساب اجر عطا کروں. اب ایک بھی پیچھے, 700 ہی پیچھے, اب اللہ فرماتا ہے کہ بغیر حساب کتاب میں عطا کروں. میرے بھائیوں جن ساتھیوں نے فطرہ ادا نہیں کیا, فطرہ ادا کرے اس سے پہلے کل آخری روزہ ہے اور آپ کا فطرہ ہم تک پہنچ جائے. تو نہیں, جو فطرہ ادا نہیں کرے گا, ساتھی نہیں کرتے, پھر بعد میں آ کے مسائل پوچھتے ہیں. جو فطرہ نہیں ادا کرے گا, سن لے, جو فطرہ ادا نہیں کرے گا عید سے پہلے اس نے جو رمضان کے اعمال کیے ہیں, تراویح ہے, سجدے ہیں اور رمضان کے روزے ہیں, تہجد ہے, کچھ بھی ہے, تو وہ زمین اور آسمان کے درمیان اس کے اعمال لٹک کے رہ جائیں گے. اللہ ان کا فیصلہ نہیں کرے گا جب تک وہ یہ فطرہ دے کے استغفار کے ساتھ, جب فطرہ ادا نہیں کرے گا اس کے اعمال کا اللہ فیصلہ کوئی نہیں کرے. لہٰذا اپنا فطرہ یہاں بھیجو یا اپنے ملکوں میں بھیجو. مطلب مقصد یہ ہے کہ مسکین کو خدمت کرنا, غریبوں کی خدمت کرنا میرے بھائی. تو آخری بات, ہم نے پورا مہینہ جو کچھ ہم سے ہو سکا
نہ ایسا کوئی روزہ ہمارے پاس ہے جو اللہ کو دکھا کے اپنی معافی منگوا سکے، نہ کوئی ایسی نماز ہے کہ اللہ کو دکھا کے اپنے بخشی کا سامان تیار کر. میرے پاس تو نہیں ہے. شاید آپ مجھ سے بہت اچھے ساتھی ہیں، آپ آئے، تہجد پڑھی، نمازیں پڑھی، روزے بھی رکھے اور اچھے اعمال بھی کیے. میرے پاس میرے بھائیوں دکھ کے ساتھ کہ میرے پاس کوئی ایسا روزہ نہیں ہے کہ اپنے اللہ کو دکھا کے اپنی بخشی کا میں ذریعہ کرا سکوں. آپ اسے نیک لوگ ہیں میرے بھائیوں، تو کیا کریں کہ ہم نے پورا مہینہ ہم نے جو کچھ چھوٹی ہلکی پھلکی محنت کی، اللہ قبول فرمائے کہ آپ اس کا نچوڑ ہے میرے بھائیوں. ہم نے دیکھو پورا مہینہ کام کرتے ہیں، سیلری کا ہمیں انتظار ہوتا ہے. آج وہ وقت آ چکا ہے ابھی کہ اللہ کا ہمارا مہمان آتا ہے، ہم اس کو الوداع کرتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو جاتے ہیں کہ ہمارا مہمان جا رہا ہے. دکھ ہوتا ہے. اللہ کا مقدس مہمان آیا، میں نے کیا قدر کی، آپ نے کیا کی، سب کے سامنے ہے. لہذا جو پیچھے ہو سکا اس کو بھول جائیں. اب آخری گھڑیاں کچھ رمضان کی باقی ہے. یہ رمضان ہم سے الوداع ہو رہا ہے. جیسے ہمارا دوست الوداع ہوتا ہے، دکھ لگتا ہے. اللہ کا مقدس مہمان سال کے بعد آتا ہے. پتہ نہیں رمضان تو آتا رہے گا، ہم ہوں گے یا نہ ہوں گے. ہو سکتا ہے بھر کر روز ہمیں آج سوئے کل کو اچت لے اور لے کے چلا جائے، اور قبر کے اندر آج تک کسی نے بتایا نہیں کہ بھائی تیرے کچھ کام باقی تو کر لے. وہ نہیں بتانے آئے کہ پیچھے پڑا ہے، اس کے بعد کیا حال ہو میرے بھائیوں. اپنی اس رات کو میرے بھائی آخری رات سمجھے اور آخرہ سمجھے اور دل کھول کے میں، اور الحمدللہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ اس رات کو لیلۃ القدر کی رات بنا دے. تو لیلۃ القدر کے بارے میں کیا ہے، کوئی آدمی آج جس نے تراویح پڑھی، نماز پڑھی، کوئی ایک سورہ تلاوت کی اور جا کے سو گیا، یا اللہ میں اوپر تہجد کر، اگر وہ نہیں اٹھ سکا اس کے لیے خوشخبری ہے. اللہ اس کے رسول فرما رہے کہ وہ نہیں اٹھ سکا، اگر وہ سو گیا اور رات منگی لیلۃ القدر کی، اللہ اس کا سونا لیلۃ القدر میں شمار کر دے گا. تو میرے بھائی اللہ ہمیں کیا دینے پہ آ گیا ہے، یہ لوٹ سے کیوں لگی ہوئی ہے، یہ رمضان ہے، یہ رمضان ہے. رمضان کا مطلب کیا ہے، جل جانا. کیا جل جانا، ایک تو انسان کے گناہ جلتے ہیں جو پورا مہینہ جل رہے ہیں. جب عید کی نماز آئے گی اور روزہ دار ایسے اپنے گھروں سے نکلے گا جیسے آٹے سے بال میں پھینک دیا جاتا ہے. روزہ دار بالکل پاک ہو جائے گا. ایک تو رمضان میں جل جانا، اس کی جو گندگی ہے غلاستے ہیں اور گناہوں کی صورت وہ چلتی ہے. ایک انسان کا میرے بھائی نفس چلتا ہے. اور دوسری بات میرے بھائیوں کہ اپنے اللہ سے معافی مانگے، رو کے مانگے اپنے احباب کے لیے. کوئی ساتھی اگر بیٹھ کر لڑا ہوا ہے تو اللہ کے واسطے آپ صلح کریں کہ رمضان جیسا مہینہ جس نے پایا اور اپنی بخشی نہ کروا سکا وہ بھی ہلاک ہو جائے. ایک دعا. دوسری دعا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی اللہ سے معافی نہ منگا سکا وہ بھی گیا جہنم میں. دوسری دعا کہ اللہ نے فرمایا کہ جس کے ماں باپ ہوں اور وہ اپنی بخشی نہ کروا سکے وہ بھی گیا جہنم میں. اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے اللہ کے رسول کا مبارک نام آئے اور وہ درود پاک نہ بھیجے وہ بھی گیا جہنم میں. یہ تین تو اللہ کے رسول نے پاک دعائیں دی ہیں. بات دعائیں میرے بھائیوں، تو آپ خیال کریں میرے بھائیوں. یہ ابھی یہ کچھ گھڑیاں میرے بھائی باقی رہ گئی. اللہ فرماتا ہے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. کوئی میرا ایک بندہ یا عبادی، یا کے اوپر بیٹھے قاری صاحب کھڑی زبر میں ربے لگائی. کیا جیسے ماں کہتے ہیں میرا لال، میرا بچہ، او میرا بچہ تو کہاں گیا تھا. تو اللہ آج یہ تقرر پیش کر کے یا عبادی، او میرا بندہ. اب شاید لوگوں نے سمجھا کہ اللہ اپنے فرما مدار بندے سے خطاب کر رہا ہے، تو نہیں. الذین اسرفوا علی انفسہم، میرا وہ بندہ جس نے ماں کا دودھ چھوڑنے سے لے کر، یہ میرے بھائی اللہ خوشخبری سنانے والا ہے ان کے لیے جنہوں نے آج تک ایک نیکی نہیں کی، ایک نماز نہیں پڑھی. ان کے اللہ خطاب کرے گا یا عبادی الذین، میرا وہ بندہ جس نے ماں کا دودھ چھوڑنے سے لے کر اور بڑھاپے کے دانت توڑنے تک، بڑھاپا کتنا، 60 سال کا، 70 سال کا، ایک نیکی نہیں کی. میرا وہ بندہ یا عبادی ہے تو بھی میرا، چاہے تو بے نمازی ہے، چاہے تو روزے دار نہیں ہے، چاہے تو نے زکات نہیں دیے. کس نے تجھے پریشان کر دیا ہے، کیوں تو شیطان کے پیچھے لگ گیا. ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے تجھے رب سے کس نے دور کر دیا. کیا تیرے گناہ اتنے ہو گئے تو نے آسمان کی چھت کو لگا دیے، یا تیرے گناہ اتنے ہو گئے کہ تو نے سارے سورج کی شعاؤں کو چھین لیا، تو نے چاند کی چاندنی کو چھین لیا، تو نے ستاروں کے چمکنے کو چھین لیا. کیوں ڈر گیا ہے. ادھر اللہ کا قرآن، ادھر اللہ کی حدیث. لو بالغ ذنوبک، اللہ کا فرما رہے کہ کوئی ایک لے گیا ہے. کیا لو بالغ ذنوبک عنان السماء، کوئی ایک آدمی اٹھے السویدی کے کیمپ سے اتنے گناہ کرے اور وہ تہ بتہ رکھتا جائے اور جا کے عنان السماء
رب کہنا چھوڑ دو. میں اللہ معاف نہ کروں تو مجھے رب کہنا چھوڑ دو. کیا تیرے گناہ اتنے بڑھ گئے؟ فرماتے اللہ کے رسول کے فرشتے سارے گناہگار ہو جائیں، جن تو ویسے سارے بدبخت ہیں، اور سارے انسان مل کے بھی اتنے گناہ کرے تب بھی آسمان کی چھت کو نہیں لگا سکتے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ایک میرا بندہ اٹھے اور تہ بتہ رکھتا جائے رکھتا جائے رکھتا جائے اور جا کے آسمان کی چھت کو لگا دے، تو پھر کیا کرے؟ مستی میں نہ آئے، اپنے دوست کو مت بتائے، خالی اپنے منہ کے اوپر ڈالے کپڑا اور ایک دفعہ کہ یا اللہ معافی، تو اللہ کہا جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، سارے گناہوں کو معاف کر دیا. سچی توبہ، توبۃ نصوحہ کرے. ہاں اگر تو نے توبہ توڑ دی، کل تو نے پھر نماز چھوڑ دی، پھر تو نے جو ہے نا تو نے سود پہ کاروبار شروع کر لیا، تو ڈرنا مت، پھر آ کے توبہ کرنا. میں تیری توبہ درزی جوڑ لگاتا ہے تو کپڑے کا جوڑ نظر آتا ہے. اللہ فرما رہا ہے تیری میں توبہ کو پہلے سے ایسی پکا کروں گا کہ جوڑ ہی نظر نہیں آئے گا. ایسی تیری توبہ کو میں قبول کروں گا. میں کب تک یا اللہ، کب تک؟ معلوم یو غرغر، جب تک تیرا سانس چل رہا ہے، تیری زبان چل رہی ہے اور تو سکرات نہیں پہنچی، تو توبہ کرتا جا اور تیرا اللہ اتنا کریم ہے تجھے معاف کرتا جائے گا، معاف کرتا جائے گا. میرے بھائیوں، کفر بنی اسرائیل کا سب سے بدبخت انسان، اور روزانہ 60 دینار کے اندر روزانہ ایک لڑکی لاتا ہے اور اس سے زنا کرتا ہے. یہ اس کا مشغلہ ہے. ایک رات کو لڑکی لے کے آیا اور جب لڑکی کے پاس جانے لگا، لڑکی رونے بیٹھ گئی. پوچھتا ہے کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا کہ میں پیشہ ور نہیں ہوں، مجھے بھوک نے یہاں پہنچایا ہے. بھائی اگر کوئی فطرہ نہیں دے گا، زکوٰۃ نہیں دے گا اور اللہ کے راستے نہیں دے گا تو پھر عورتوں کا یہ حال ہوتا رہے گا اور عورتیں نیلام ہوتی رہیں گی اور سروں سے چنیاں اترتی رہیں گی. جب مالدار لوگ پیسہ چھپا کے بیٹھ جائیں گے تو لڑکی رو پڑتی ہے. کیوں روتی ہے؟ مجھے بھوک نے یہاں پہنچایا ہے. تو اور اس نے کیا کہا؟ اس کفل نے اس نے دوپٹہ اٹھایا، اس کے سر پہ ڈال دیا کہ تو میری بہن ہے، میں کتا انسان ہوں، تو میرے حق میں دعا کرنا، اللہ مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. لڑکی گھر جاتی ہے، کفل رات کو سوتا ہے، کفل کی موت آ جاتی ہے. اب خطرہ ہے کہ اس کو لوگ پتھر مارے گے، یہ بدبخت انسان ہے، اس کا جنازہ بھی کوئی نہ پڑے گا. اور کیا ہوا؟ بنی اسرائیل کے اندر جو گناہ کرتا تھا، اللہ اس کی دروازے کی چوکھٹ میں لکھا تھا اس کا یہ قصور ہے، اس کو یہ سزا دے دو. اب صبح جب لوگ آنے لگے تو اللہ نے کیا کیا؟ اس کی دیوار پہ لکھا ہوا تھا کہ براءۃ من اللہ کفل من النار. لوگوں، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا، اللہ نے کفل کی معافی کر دی. جاؤ. کیا مطلب؟ اس کا جنازہ پڑھو میرے بھائیوں، جاؤ اس کا جنازہ پڑھو. بنی اسرائیل کے اندر قحط آ گیا، پانی ختم ہو گیا، مویشی مرنے لگے. قوم آئی، موسیٰ یا موسیٰ اپنے اللہ کے پاس جائیں اور بارش کی دعا کریں. موسیٰ گئے کوہ طور کے اوپر، یا اللہ مویشی مر رہے، قحط سارے ہو گئی، اللہ بارش. اللہ نے فرمایا موسیٰ تیری اس مجلس کے اندر ایک بدبخت ایسا بیٹھا ہوا ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، 40 سال سے، اس کو نکال دے، میں ابھی بارش کرتا ہوں. موسیٰ واپس آئے، بات سنا بھائی جو بدبخت ہے نکل جائے، دوسروں کو محروم مت کرے. اب وہ آدمی ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، کوئی نکلتا نہیں ہے اور دل میں سوچتا ہے کہ شاید وہ کمینہ میں ہوں جس سے اللہ ناراض ہے، میں نے اللہ کی نافرمانی دن رات کی ہے. تو یا اللہ اب دیکھو، اب یہ 2 نمبر توبہ کر رہا ہے، 2 نمبر، 1 نمبر نہیں 2 نمبر. اپنی جان بچانے کے لیے شاید نکلتا ہوں، میری ٹھکائی ہوگی، مجھے جوتے پڑیں گے. اب یہ 2 نمبر توبہ کر رہے ہیں. اب 2 نمبر توبہ کے اوپر بھی کیا کریم اللہ ہے، کیا رحیم اللہ ہے، کیا خالق و مالک اللہ ہے. اس 2 نمبر توبہ کے اوپر اس نے کہا لبیک یا عبدی. اس نے بیٹھے ہوئے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں باہر جاتا ہوں تو میری بےزتی ہے، لہٰذا یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. کیا کریم اللہ ہے. اس نے اس کی 2 نمبر توبہ کے اوپر بھی، یہ 1 نمبر توبہ نہیں ہے، یہ جان بچانے کے لیے. 1 نمبر توبہ وہ ہے کہ اللہ کی یاد میں آنسو گر جائے، یہ سچی اور پکی توبہ ہے. اور وہ بنی اسرائیل کا وہ آدمی 2 نمبر توبہ کرے جان بچانے کے لیے. اس نے ادھر توبہ کی بیٹھے بیٹھے، یا اللہ معاف کر دے. ادھر اس نے معافی کی، ادھر میرے بھائیوں بادل آئے اور بجلی چمکی اور بارش چھم ہوگی. موسیٰ پریشان، پوری قوم پریشان، کوئی آدمی تو نکلا نہیں ہے تو بارش کیسے ہوگی. موسیٰ پھر واپس آئے کوہ طور کو، یا اللہ کوئی آدمی نکلا نہیں ہے، بارش کیسے ہوگی. اے موسیٰ سن، جس کی وجہ سے میں نے بارش روکی تھی اس نے مجھ سے جاری لگا لیے، میں نے بارش کر دی ہے. اس نے مجھ سے صلح کر لی ہے اور میں
میں نے بارش کر دی. میرے بھائیوں وہ تو بنی اسرائیل تھی, یہ اللہ کے رسول کی امت بیٹھی ہوئی ہے, یہ بڑی محبوب امت ہے. یہ تو خالی ایک دفعہ یوں ہاتھ اٹھائے گی, اللہ سارے گناہوں کو دھو کے رکھ دے گا. میرے بھائیوں تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اور محنت کرتا ہوں, جیسا رمضان گزرا, چغلی کی, گھیرا پھیری ہوئی, ہم نے جھوٹ بولے, ہم نے جھگڑے بھی کیے, تو میرے بھائیوں اللہ کے واسطے ایک دوسرے کو معاف بھی کرو اور کہو یا اللہ بس میری توبہ. تو میرے سارے توبہ کرتے ماشاءاللہ, تو ایک دفعہ کہہ دو اور زور سے کہہ دو, اللہ جو آدمی اس منہ سے توبہ کرے گا, اس ہونٹوں سے توبہ کرے گا, اللہ کی قسم جو سن رہا ہے, آپ لوگ باہر جائیں گے, فرشتے آپ کے ہونٹ چومتے ہو جائیں گے, آپ کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہو جائیں گے, اور جا کے کہیں گے یا اللہ تیرے سب بندوں نے اچھے اعمال کیے ہیں, اللہ کہتا جاؤ میں نے ان سب کو میں نے معاف کر دیا. اور وہ فرشتے کہیں گے یا اللہ ایک آدمی نے قرآن نہیں سنا, نماز نہیں, ویسے کسی کام سے آیا تھا, اللہ فرمائے گا میں نے ان سب کی طفیل میں نے اس کی بخشش کر دی. تو میرے بھائیوں ایک دفعہ سارے کہہ دو یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, استغفر اللہ. اونچا کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ماشاءاللہ آپ سب ایسے بیٹھے ہو, اللہ کی قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں, جو قرآن پڑھا گیا ہے میں اس کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کے آئے. آپ کے دل میں کوئی گناہ نہیں ہے. کل سے پھر نئی زندگی آغاز کرو, جو نمازیں قضا ہیں ایک ایک کر کے قضا دو, جس بھائی کا حق مارے حق واپس کرو, حق مانے کا گناہ معاف ہو گیا لیکن حق پھر بھی لوٹانا ہے. نمازیں قضا ہی, قضا کا گناہ معاف ہو گیا, اور نمازیں ایک ایک کر کے قضا دو. کسی کا قرض دینا ہے, قرض کا گناہ معاف ہو گیا, ایک ایک ریال کا قرض دو. اگر موت آ گئی اور قرض واپس نہ ہوا تو آپ کی جگہ اللہ پے کرے گا. میرے بھائیوں اللہ دل دیکھتا ہے, نیت دیکھتا ہے کہ میرے بندے کی نیت دینے کی تھی اور بندہ نہ دے سکا, اس کی جگہ میرے بھائی اللہ ادا کرے گا. میرے بھائی اور دعا کرتے ہیں میرے بھائیوں. کون کہتا ہے میں اللہ کے در پہ گیا اللہ نے در کھولا ہی نہ؟ میں کہتا ہوں اللہ کا در بند ہوتا نہیں ہے کیوں کھلے. ہم مانگنے میں کمی کرتے ہیں, ہم ویسا مانگتے ہیں جیسا وہ کہتا ہے. اس کا در تو دن کو بھی کھلا, رات کو بھی کھلا. اس وقت تو اللہ کا عرش اپنے لشکر کے ساتھ وجنودہ للہ اربع السماء, اللہ کا جو لشکر ہے, اللہ کا جو میرے بھائیوں جو رحمت ہے وہ پہلے آسمان پہ آگے صدا لگا رہی ہے. کوئی ہے معافی مانگنے والا, کوئی ہے رحمت چاہنے والا, کوئی ہے بقر کھانے والا, تو آئے, تمہارا اللہ تمہیں معاف کرنے پہ آ چکا ہے. میرے بھائیوں ہم اللہ سے توبہ کی ہے, امید ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا. مجھے لگتا ہے دل سے میرے بھائیوں ایسے سوچے کہ اللہ کی رحمت میری طرف میسر ہے. میرے بھائیوں اللہ ہم کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد